إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 14 ربما، سورہ الحجر، خلاصہ و تفہیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو، اس قرآن پر غور کرو. اس کی ایک ایک آیت بہت واضح اور دو ٹوک ہے. یہ سراسر نصیحت و خیرخواہی کا بیان ہے. تمہاری دنیا کی آزادی صرف امتحان کی مدت تک ہے. یہ آزادی صرف آج کے لیے ہے. یہ آزادی کل ختم ہو جائے گی. کل تو نتیجے کا دن ہے. تم صرف آج میں جی رہے ہو، کل کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہے. جان لو یہ طلسم بس ٹوٹا ہی چاہتا ہے. اللہ کے فرشتے تمہیں امتحان کی دنیا سے نکال کر نتیجے کی دنیا میں لے جانے ہی والے ہیں. وہ دن آنے ہی والا ہے جب ہر نہ ماننے والا پچھتائے گا کہ کاش میں ماننے والا ہوتا. ٹھیک ہے، کھا لو، پی لو، عیش کر لو، کچھ دن اور آرزوؤں میں مگن رہ لو. مہلت عمل تو لکھی جا چکی، اس سے چھٹکارا نہیں. جب قومیں سرکشی اور اخلاقی زوال کی حد کو پہنچ جاتی ہیں تو اللہ کے عذاب کا کوڑا برس کر رہتا ہے. یہ پیغمبر کو خپتی دیوانہ کہتے ہیں اور اللہ کے کلام کی تصدیق کے لیے فرشتے طلب کرتے ہیں. بس انہیں معلوم ہو کہ فرشتے دعوت کی تکمیل کے بعد آتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، نہ کہ ایمان کی طرف بلانے کا. اس کتاب مبین میں شک کرنے والوں سن لو. اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اہل ایمان کے دلوں میں تو یہ قرآن قلب کی ٹھنڈک اور روح کی غذا بن کر اترتا ہے، جبکہ مجرموں کے دلوں میں اسے سن کر آگ سی بھڑک اٹھتی ہے، گویا ایک سرخ گرم سلاخ دل کے آر پار ہو گئی ہو. یہ پیغمبر سے آسمان سے اترتا فرشتہ دیکھنے کی فرمائش کرتے ہیں. کیا یہ تاروں بھرے آسمان کا وہ منظر نہیں دیکھتے جو ہر روز ان کے سامنے کھولا جاتا ہے؟ ہم نے زمین میں تمہاری بقا اور ارتقاء کے لیے اپنے خزانے سے ضرورت کی سب چیزیں ایک اندازے کے مطابق رکھ دی ہیں. غور کرو، تمہارا رازق کون ہے؟ زندگی اور موت ہمارے ہاتھ پہ ہے. تم سے پہلے اور تمہارے بعد آنے والے سب کے سب ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً ایک دن ہم تم سب کو جمع کریں گے. اے انسان، تجھے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا گیا اور پھر تجھے شرف و فضیلت دینے کی خاطر فرشتوں کو حکم دیا کہ جب تجھے تمام قوتوں اور صلاحیتوں سے آراستہ کر لوں اور تجھ میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو وہ تیرے آگے سجدے میں گر جائیں. اے انسان، تجھے باقی مخلوق پر جو فضیلت حاصل ہے وہ انہی عطا کردہ قوتوں اور صلاحیتوں کی بنا پر ہے. اس روح یزدانی کی بدولت ہے جو تجھ میں پھونکی گئی. اس روحانی سرچشمہ کی حفاظت کر جو تجھے تیرے رب سے جوڑتا ہے، اور اگر تو اسے ضائع کر دیتا ہے تو تو ایک بے چراغ گھر ہے جس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. شیطان نے انسان کو سجدہ نہیں کیا. وہ اپنے غرور و تکبر کے باعث اس امتحان میں ناکام ہوا. سرکشی کے جرم میں ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا گیا اور اس پر قیامت تک کے لیے لعنت مسلط کر دی گئی. بجائے اس کے کہ ابلیس اللہ عز و جل کے حضور معافی کا خواستگار ہوتا، وہ مزید گھمنڈ میں آ گیا. اس نے اللہ عز و جل سے کہا کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ آدم اور اس کی ذریت اس شرف کے اہل نہیں جو تو نے انہیں دیا. بس مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. اللہ نے اس کی درخواست قبول فرما لی اور قیامت تک کے لیے اسے مہلت دے دی گئی.
ابلیس نے عہد کیا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو دنیا کے مرغوبات کی محبت میں پھنسا دوں گا، انہیں توحید و آخرت کا کوئی ہوش نہ رہے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا تیرا بس تو صرف بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اس کے برعکس متقین باغوں اور چشموں کے درمیان عیش و آرام میں ہوں گے، ان کے دل ایک دوسرے سے صاف ہوں گے اور وہ ہمیشگی کے سکھ میں ہوں گے۔ لوگوں خوب جان لو کہ تمہارا رب بہت مہربان اور انتہائی درگزر کرنے والا بھی ہے اور بڑا ہی قہار، بڑا ہی منتقم بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اللہ عز و جل کی شان رحمت اور شان غضب دونوں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں، جنہیں دو فرشتوں نے پھوس بڑھاپے میں بیٹے کی بشارت دی تاکہ وہ مایوس نہ ہو، اور پھر انہیں بتایا کہ ہم بد فطرت اور مجرم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ انہیں اس صورتحال سے دوچار کیا جائے جس کے آنے میں وہ شک کر رہے تھے۔ اور پھر اس رات صبح ہونے سے پہلے پہلے اس مجرم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر وہ آپس سے باہر ایک مدہوشی میں ڈوب گئے تھے۔ پاؤں پھٹتے ہی ایک زبردست دھماکے نے انہیں آن لیا، اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور مٹی کے پکے ہوئے پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ وہ جگہ آج بھی جائے عبرت ہے مگر ایمان والوں کے لیے۔ اس کے قریب ہی گزرگاہ پر ایکا اور ہجر والوں کی تباہ شدہ بستیاں بھی موجود ہیں۔ ہجر کے لوگ بڑی مہارت سے پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے۔ انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی، ہماری نشانیوں کا انکار کیا، نتیجتاً ایک دن الصبح ایک زبردست دھماکے نے انہیں آن لیا۔ ہم نے زمین و آسمان اور اس پوری کائنات کے نظام کو حد درجہ حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ کائنات کی ہر چیز ویسے ہی کام کرتی ہے جیسا ہم نے حکم دیا ہے، صرف انسان ہی خلاف حقیقت رویہ اختیار کرتا ہے۔ انسان اور کائنات کا تضاد قیامت ہی ختم کر سکتی ہے جب ہر شخص کو حق کے ساتھ سزا یا جزا دے دی جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار کی تکذیب سے دل گرفتہ نہ ہو۔ دیکھیے آپ کے لیے کیا تحفہ ہے، یہ سب مثانی ہے یعنی سورہ فاتحہ۔ یہ سورہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور بقیہ قرآن اس کی تفصیل۔ ہم نے یہ نعمت عظمیٰ آپ کو دی ہے جو آپ کی کامیابی و فتح مندی کی ضامن ہے۔ بس اب آپ ان لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں جو اپنے مال و اسباب کے غرور میں مست ہیں اور آپ کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بس آپ مومنین کو اپنے دامن شفقت میں سمیٹے رکھیے۔ ان مغرور سرمستوں کو آنے والے عذاب اور خطرے سے دو ٹوک آگاہ کر دیجیے۔ اس طرح کا انتباہ ہم نے ان لوگوں کے لیے بھی بھیجا تھا جنہوں نے تورات کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا، بعض حصوں کو چھپاتے تھے اور بعض کو ظاہر کرتے تھے۔ بس جنہوں نے کتاب الہی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہم ان سے باز پرس کر کے رہیں گے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلا کم و کاست، بلا خوف و خطر جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے بیان کر دیں اور مشرکین کی ذرا پرواہ نہ کریں۔ یہ جو آپ کے انتباہات پر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ان قریب یہ جان لیں گے کہ جو کچھ تم انہیں سنا رہے ہو اس کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے طنز اور ٹھٹھے بازیوں سے آپ دل میں بہت تنگی محسوس کرتے ہیں۔ بس آپ صبر و استقامت کے حصول کے لیے اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی جناب میں سجدہ ریز ہو جائیے اور اس آخری گھڑی کے آنے تک اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے جس کا آنا یقینی ہے۔ سورہ نحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بس اب آن ہی پہنچا ہے اللہ کا حکم، قضاء و قدر نے تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کر لیا، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ اللہ عز و جل کی ذات پاک ہے اس تمام شرک سے جس پہ یہ لوگ مبتلا ہیں۔ نبوت اللہ کی عطا ہے، وہ اس کام کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ہر نبی کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ مگر یہ گھٹیا بدبودار پانی کی ایک بوند سے بنا انسان ذرا جڑ پکڑتا ہے تو کیسے خم ٹھوک کے ہمارے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے، دوسروں کو ہمارا شریک ٹھہراتا ہے اور ہمارے طرف پلٹنے کا انکار کرتا ہے۔ یہ اللہ کی کائنات میں بے خدا بن کے رہنا چاہتا ہے۔ اگر یہ اپنی ابتدا کو یاد رکھے تو کبھی ایسا رویہ اختیار نہ کرے۔ اس ناشکرے نے کبھی ہماری نعمتوں پر غور ہی نہیں کیا۔ یہ چوپائے زندہ مشینیں ہیں جو تمہاری ضروریات زندگی پہنچانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ان کو تم خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہو، یہ بار برداری میں تمہارے کام آتے ہیں، ان کے بالوں اور صوف سے تم لباس تیار کرتے ہو۔ ذرا غور کرو تمہارا رب کس قدر شفیق اور مہربان ہے۔ وہی تمہارے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین سے قسم قسم کے پھل اور اناج پیدا کرتا ہے۔ تمہارے آرام کا کتنا خیال رکھتا ہے، سورج اور چاند کو مسخر کر کے تمہارے لیے رات اور دن نکالتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر میں سفر کو ممکن بناتا ہے، وہیں سے تمہیں تر و تازہ گوشت مہیا کرتا ہے، تمہاری زینتوں اور آرائش کا سامان بھی مہیا کرتا ہے۔ پھر تمہارے لیے زمین میں پہاڑوں کو جما دیا اور تمہارے چلنے پھرنے کے لیے ہموار بنا دیا، اس میں دریا جاری کیے، تمہارے سفر کے لیے قدرتی راستے بنا دیے۔ رات کو منزل پر پہنچنے کے لیے ستاروں سے رہنمائی کا بندوبست کیا۔ یہ سب ذہن میں رکھ کر ذرا اپنے رب کی نعمتوں کو گننا تو شروع کرو۔ کیا تم اپنی رب کی نعمتوں کا شمار کر سکتے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس سب ناسپاسی اور ناشکری کے باوجود وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور بڑا ہی رحیم ہے۔ سوائے اللہ کے جن ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں سب مخلوق ہیں۔ مدفون بزرگوں کی بڑی بڑی قبریں بنا کر ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ وہ خود مردہ حالت میں عالم برزخ میں پڑے ہیں، انہیں تو اپنے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، کجا یہ کہ وہ کسی دوسرے کی مدد کر سکیں۔ تمہارا معبود تو بس ایک اللہ ہی ہے۔ یہ آخرت کے انکاری اس بات میں بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو ان کے آباء و اجداد ایک زمانے سے پوچھتے چلے آ رہے ہیں ان کو محض ایک شخص کے کہنے پر چھوڑ دیں۔ منکرین کے انکار کی اصل علت غرور ہے، یعنی یہ امر تو ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس کو ناگوار جانتے ہیں اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو یہ بات کو بگاڑنے اور مسخ کرنے کی خاطر پیغمبروں کی تاریخ کو پچھلے لوگوں کی فرسودہ کہانیاں بتاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک بدترین جرم ہے۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ نہ صرف خود گمراہ ہوئے بلکہ دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بھی بنے۔ ان کا سارا گھمنڈ، ان کا سارا تنتنا تو اس دنیا میں ہی غائب ہو جائے گا جب موت کے فرشتے انتہائی اذیت سے ان کے جسموں سے ان کی روحیں کھینچ نکالیں گے۔ اس وقت ان کی سب معذرتیں رد کرتے ہوئے فرشتے انہیں جہنم کے دروازوں کے اندر کر دیں گے۔ ان کے برعکس جب قرآن کے بارے میں متقین سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بڑی تحسین سے کہتے ہیں کہ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی اور کامیابی ہے اور آخرت کے تو پھر کیا ہی کہنے۔
جب موت کے فرشتے ان متقین کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان پر سلامتی بھیجتے ہوئے ان کو ان کے نیک اعمال کے سبب جنت کی بشارتیں سناتے ہیں۔ تو بس ٹھیک ہے، ان سے پہلی قوموں نے بھی تنبیہ و تذکیر سے فائدہ اٹھانے کے بجائے عذاب کا مطالبہ کیا تھا، تو اللہ نے انہیں وہی کچھ دکھا دیا تھا جو انہوں نے اپنے لیے کمایا تھا۔ یہ مشرکین اپنے شرک کا الزام بھی اللہ پر رکھتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم دوسروں کی عبادت کیوں کرتے۔ ان کی کج بحثی انہی پر پلٹے گی، رسول کا کام تو بس خبردار کرنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی ہدایت کے شدید متمنی ہیں۔ ہدایت کا انحصار آدمی کی سنجیدگی پر ہے۔ جو ہدایت پر سنجیدگی سے غور کرے گا وہ اس کی صداقت کو پالے گا۔ مشرکین بڑی زوردار قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا قطعی ناممکن ہے۔ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کو کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے کچھ تردد نہیں کرنا پڑتا۔ وہ تو بس کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو محض اپنا دین بچانے کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر گئے، کاش وہ دیکھ سکتے کہ کتنا بہترین انجام ان کا منتظر ہے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔ بس آپ اپنے قول و عمل سے اس کے احکامات لوگوں پر واضح کرتے رہیے اور لوگ خود بھی اس پر غور و فکر کریں۔ اب کیا یہ اپنے مطالبہ عذاب میں اتنے نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں؟ اس کی پکڑ سے بچنے کا انہوں نے کیا سامان کر رکھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان پر عذاب وہاں سے آن دھمکے جہاں سے ان کا گمان بھی نہ ہو۔ اگر وہ انہیں نہیں پکڑتا تو صرف اس لیے کہ وہ مہربان اور رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو آخری حد تک مہلت دیتا اور ان سے درگزر فرماتا رہتا ہے۔ ہر چیز کا سایہ زمین پر بچھا رہتا ہے، گویا وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ جب کوئی شخص سورج یا کواکب میں سے کسی چیز کی پرستش کرتا ہے تو اس کا اپنا سایہ اس کے فعل کی نفی کرتا ہے۔ وہ خود تو سورج کے آگے جھکتا ہے، لیکن اس کا سایہ اس کی مخالف سمت میں جھکتا ہے۔ وہ طوعاً جس خدا کو سجدہ کرنے پر راضی نہیں ہے، کرہن اسی کے آگے سر بسجود ہے، اس لیے کہ اس کا سایہ اللہ ہی کے آگے جھکا ہوا ہے۔ تمہارے رب کا حکم ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، اللہ تو بس ایک ہی ہے، اسی سے ڈرو۔ وہی ساری کائنات کا مالک ہے، ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے، ہر مشکل میں وہی کام آتا ہے۔ جب مشکل ٹل جاتی ہے تو شکرانے میں اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہو، خیر جلد ہی حقیقت جان لو گے۔ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ اللہ سب سے مبرہ و پاک ہے۔ جب اسے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ غم سے سیاہ پڑ جاتا ہے۔ وہ اسے اپنے لیے باعث عار سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسے زمین میں دفن کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اللہ عز و جل کا یہ طریقہ نہیں کہ ظلم کرنے پر فوری گرفت کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو زمین پر کوئی متنفس زندہ نہ بچتا۔ وہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اس اصلاح کے عمل سے وہ لوگوں کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مہلت ختم ہونے کے بعد کسی کو مزید موقع نہیں دیا جاتا، نہ فرد کو اور نہ ہی قوم کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو معاملات آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں یہ کوئی نئے معاملات نہیں۔ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا اور شیطان کو اپنا رہنما بنا لیا، جس نے ان کے اعمال ان پر مزین کر دیے اور وہ اپنی گمراہیوں کو ہی ہدایت سمجھتے رہے۔ وہی شیطان آج بھی ان کا سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔
بارش کے بعد مردہ زمین کا جی اٹھنا اور تمہارے مویشیوں میں گوبر اور خون کے درمیان دودھ کا بننا، ان میں تمہارے رب کی رحمت اور ربوبیت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک نظر شہد کے معجزاتی کارخانے پر ڈالو۔ ان مکھیوں نے اس فن کی تعلیم کہاں سے پائی؟ کس کی مخفی ہدایات ہیں جن سے انسان اس قدر قیمتی سیال رزق حاصل کر رہا ہے؟ یقیناً ان میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تم میں سے کتنے ہیں جو بچپن یا جوانی ہی میں مر جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو ارذل العمر تک پہنچتے ہیں؟ اسی طرح رزق بھی اللہ کا عطیہ ہے، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ۔ یہ کسی کے اپنے اختیار میں نہیں کہ وہ جتنا چاہے اپنے رزق میں اضافہ کر لے۔ دیکھو، تم خود اپنے مال میں اپنے غلاموں اور نوکروں کو جب برابر کا درجہ نہیں دیتے تو آخر کس طرح یہ بات تم صحیح سمجھتے ہو کہ جو احسانات اللہ نے تم پر کیے ہیں ان کے شکریہ میں اللہ کے ساتھ اس کے بے اختیار غلاموں کو بھی شریک کر لو؟ اور پھر اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھو کہ اختیارات اور حقوق میں اللہ کے یہ غلام بھی اس کے برابر کے حصے دار ہیں۔ اس پر مزید ظلم یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہو جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں رزق دینا ہے اور نہ ہی زمین سے۔ ذرا اس تمثیل پر غور کرو۔ دو شخص ہیں جن میں سے ایک گونگا بہرا غلام ہے، کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، وہ جہاں کہیں بھی اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی کام صحیح کر کے نہیں لاتا۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جو آزاد ہے، دوسروں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، خود بھی سیدھے راستے پر ہے۔ کیا یہ دونوں شخص یکساں ہوں گے؟ اگر نہیں تو پھر تم اللہ اور اس کی عاجز و بے بس مخلوقات کو ایک جیسا کیسے کیے دیتے ہو؟ یاد کرو، جب تم دنیا میں آئے تو محض گوشت اور ہڈیوں کا ایک لوتھڑا تھے، عقل و علم سے، قوت و صلاحیت سے بالکل عاری۔ پھر اس نے تمہیں سمع و بصر اور دل و دماغ کی قوت عطا فرمائی۔ اتنی عظیم نعمت پا کر بھی انسان اپنے رب کا کیا ہی کم شکر گزار ہے۔ اس نے تمہیں کس کس طرح اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے باعث سکون و قرار بنایا۔ رات کی تاریکی میں کون تمہاری حفاظت فرماتا ہے؟ غور کرو، جس رب نے تمہاری زندگی کے لیے چھوٹی سے چھوٹی ضروریات کا بندوبست فرمایا، کیا تمہیں اس کے آگے کلیتاً جھک نہیں جانا چاہیے؟ قیامت کے دن ہر قوم کی طرف بھیجا گیا رسول یہ گواہی دے گا کہ میں نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ رسول کی گواہی کے بعد پھر کسی کو معذرتیں پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے صحیح عمل کے دروازے دوبارہ کھولے جائیں گے۔ جزا و سزا کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ مشرکین اور ان کے جھوٹے شفعاء منہ در منہ ایک دوسرے کو جھوٹا کہیں گے، ان کے دیوی دیوتا سب غائب ہو جائیں گے اور وہ بے بس ہو کر سپر ڈال دیں گے۔ اس دن شرکاء کے لیڈر ان دوہرا عذاب بھگتیں گے، اپنی گمراہی کا بھی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکنے اور گمراہ کرنے کا بھی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن کیسا عجیب ہوگا جب ہم آپ کو آپ کی امت پر گواہی کے لیے اٹھائیں گے۔ اے امت مسلمہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کی حیثیت سے تم سے پوچھا جائے گا کہ آخری نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تم نے ان کے کام کو کس حالت میں جاری رکھا؟ کیا تم نے اس ہدایت، رحمت اور بشارت کی کتاب کو دنیا میں عام کیا؟ یہ کتاب 6 باتوں کا خلاصہ ہے، جن میں سے 3 اوامر ہیں اور 3 نواہی۔ ایک مسلمان کو دنیا میں کیسے رہنا ہے وہ ان 6 باتوں کو یاد رکھے اور عمل پیرا ہو۔ پہلی چیز یہ کہ عدل کا اہتمام کرے، ایک شخص کا جو حق دوسرے پر آتا ہے وہ اس کو پوری طرح ادا کرے، خواہ صاحب حق کمزور ہو یا طاقتور، اور خواہ وہ پسندیدہ شخص ہو یا ناپسندیدہ، اس کا حق ہر صورت ادا کرے۔ دوسری چیز یہ کہ احسان کا اہتمام کرے،
حقوق کی ادائیگی میں اعلی ظرفی کا طریقہ اپنائے، اس میں یہ حوصلہ ہو کہ وہ اپنے لیے اپنے حق سے کم پر راضی ہو جائے اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینے کی کوشش کرے۔ تیسری بات یہ کہ اپنے قریبی لوگوں کی ضروریات کا احساس رکھتا ہو، جس طرح اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے، اسی طرح قریبی لوگوں کی ضرورت کے بارے میں بھی حساس ہو۔ اپنے مال میں عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھے۔ چوتھی چیز فحشا یعنی اخلاقی برائیوں سے بچے، شرمناک چیزوں سے دور رہے اور ان سے حتی الامکان گریز کرتا رہے۔ پانچویں چیز منکرات سے بچے، وہ کام جو عام اخلاقی معیار کے خلاف ہیں ان سے بچے۔ یہ وہ کام ہیں جنہیں معاشرے میں برا جانا جاتا ہے اور انسانی فطرت انہیں قبول کرنے سے انکار کرتی ہے۔ چھٹی چیز بغی ہے، یعنی حد سے تجاوز کرنا۔ اس میں ہر وہ سرکشی شامل ہے جس سے انسان دوسرے پر دست درازی کرے، کسی جان و مال اور آبرو لینے کے لیے اس پر ناحق کارروائیاں کرے، اپنے زور و اثر کو ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ اے مسلمانوں، ان 6 باتوں کو اچھی طرح پلے باندھ لو، اللہ عز و جل تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم ان سے سبق لو۔ اے یہود، تم اللہ سے عہد باندھنے کے بعد محض حسد کی بنا پر مخالفین کی صف میں جا کھڑے ہوئے۔ تم اللہ سے باندھے ہوئے عہد کے بخشیے ادھیڑ رہے ہو۔ اللہ کے عہد کو متاع دنیا کے عوض نہ بیچو اور اپنی جھوٹی قسموں سے لوگوں کو حق سے برگشتہ نہ کرو۔ اس بڑھیا کی مانند نہ بن جاؤ جس نے بڑی محنت سے سود کاتا اور پھر اپنے ہی ہاتھوں اس کا تار تار بکھیر دیا۔ تمہارا گروہوں میں بٹ جانا ہی تمہارا امتحان ہے۔ اے مسلمانوں، تم بھی اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بنا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا اخلاق اور معاملات دیکھتے ہوئے کوئی اسلام سے قریب آنے والا اسلام سے دور ہو جائے۔ تمہارا دنیا کا مال و متاع تو سب ختم ہو جانے والا ہے، اللہ کے پاس تمہیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تم میں سے جو کوئی ایمان اور عمل صالح کا پیکر ہوگا، ہم اس کو نہ صرف حیات طیبہ عطا کریں گے بلکہ بھلائی کے کیے گئے سارے کاموں پر بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جب بھی تم قرآن کو پڑھو یا دعوت حق کے لیے اس کو سناؤ تو اس سے پہلے شیطان رجیم کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اہل ایمان پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی کفار کی سخت تعذیب کا شکار ہو اور اس سے جان چھڑانے کے لیے وقتی طور پر کوئی خلاف ایمان کلمہ کہہ دے لیکن قلباً ایمان پر جمع رہے تو ایسے شخص کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی جبر و ظلم کا بہانہ بنا کر اپنا سینہ کفر ہی کے لیے کھول دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے کہ جن لوگوں نے شدید مصائب کا مقابلہ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اللہ عز و جل ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا اور ان پر اپنی رحمت خاص کی عطا فرمائے گا۔ کفر اور معصیت پر آخرت میں عذاب تو ہے ہی، بسا اوقات دنیا میں بھی مصیبتیں اور آفات نازل ہو جاتی ہیں۔ یہاں ایک بستی کا نام لیے بغیر مثال دی گئی ہے جسے کئی مفسرین نے مکہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس بستی میں امن و امان تھا، رزق کی بڑی کشادگی تھی کہ اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ نتیجتاً ان پر بھوک اور افلاس مسلط کر دی گئی۔ اس بستی نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آن لیا۔ اے لوگو، اللہ کی حلال کردہ نعمتوں کو کھاؤ پیو، اس کے احسان مند رہو اور ان نعمتوں میں دوسروں کو شریک نہ بناؤ۔ یاد رکھو، حرام اور حلال طے کرنے کا حق صرف
اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہود نے خود اپنے طور پر کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں تو اللہ نے بھی ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان پر حرام ٹھہرا دی۔ یہ یہود و نصارہ اور مشرکین سب اپنی اپنی بدعات کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے نام کو بطور سند استعمال کرتے تھے۔ ان سب کو معلوم ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ایک الگ امت تھے، وہ اللہ کے فرما بردار، اس کی طرف یکسو تھے، وہ مشرکین میں سے ہرگز نہ تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجیے، اللہ عز و جل ان کے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن فرما دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو دلیل و برہان کے ساتھ دعوت دیجیے، درد مندی اور خیرخواہی کے جذبات کے ساتھ۔ اشتعال کے رویے کے مقابلے میں استدلال، شائستگی اور صبر کا اسلوب اختیار کیجیے۔ صبر کا مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل سے اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیے۔ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی حرکات پر رنج نہ کیجیے، ان کی چال بازیوں سے دل گرفتہ نہ ہو۔ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقین ہیں اور احسان کی روش پر چلتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اپنی نعمتوں کا صحیح فہم عطا فرمائے، اپنے شکر کی بہت توفیق عطا فرمائے، اقامت دین کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کمزوروں سے اپنے دین کی خدمت لے لیں، ہم جب تک جئیں ہمارے جینا اسلام پر ہو اور حالت ایمان پر ہمیں موت آئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو صلو علیہ